غلطی نہیں کی تو عدالت سے رجوع ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد علی شبیر کا KCR سے سوال۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر اور سینئر کانگریس لیڈر محمد علی شبیر نے سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ کالیشورم پروجیکٹ کی ناکامی کو چھپانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ گاندھی بھون میں عوامی شکایت پروگرام پرجوانی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شبیر علی نے کہا کہ KCR نے جسٹس PC گھوش کمیشن کی رپورٹ ایوان میں پیش کرنے سے پہلے ہی عدالت کا رخ کیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ پروجیکٹ میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن نے 15 ماہ کی تحقیقات کے دوران سیاستدانوں، ماہرین، انجینئروں، افسران اور مرکزی ایجنسیوں سے پوچھ تاچھ کی اور واضح کیا کہ کئی قانونی و انتظامی غلطیاں ہوئیں۔ کابینہ کی منظوری نہیں لی گئی۔ سینٹرل واٹر کمیشن اور نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی کی اجازت نہیں تھی، لیکن KCR نے اپنے احکامات سے ہی 1.10 لاکھ کروڑ روپے عوامی دولت ضائع کی۔ شبیر علی نے کہا کہ رپورٹ جلد ہی اسمبلی میں پیش ہوگی اور بحث کے بعد KCR کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کانگریس حکومت اس بڑے گھوٹالے کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑے گی، بخشے گی۔ سماجی انصاف کے اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ملک کی پہلی ریاست ہے جہاں 100 سال بعد ذات پر مبنی مردم شماری کروائی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پسماندہ طبقات BC کی آبادی 46.25% ہے۔ یہ قدم راہل گاندھی کے ویژن اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ہمت سے ممکن ہو پایا۔ انہوں نے کہا کہ BC کوٹے کو 42% تک بڑھانے کا قانون بھی کانگریس حکومت نے پاس کیا ہے، لیکن BJP حکومت نے مسلمانوں کی شمولیت پر اعتراض کرتے ہوئے اسے روک دیا۔ 4% مسلم ریزرویشن پر BJP کی مخالفت کا جواب دیتے ہوئے شبیر علی نے کہا کہ یہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ سماجی و پیشہ ورانہ پسماندگی کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ انہیں یاد دلایا کہ ڈاکٹر YS راجشیکھر ریڈی نے 2004 میں یہ ریزرویشن نافذ کیا تھا، جس سے لاکھوں غریب و پسماندہ مسلمان مستفید ہوئے۔ حالیہ مردم شماری میں بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ 10% سے زائد مسلمان BC زمرے میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی BC فہرست میں شمولیت نئی بات نہیں ہے۔ مختلف ریاستوں میں 1950 کی دہائی سے ہی مسلم طبقات کو پسماندہ مانا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے 1992 میں اندرا ساہنی کیس میں بھی اس کی توثیق کی تھی۔ اگر BJP میں ہمت ہے تو پہلے گجرات اور دیگر BJP ریاستوں سے مسلم کوٹا ختم کرے، صرف تلنگانہ کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ محمد علی شبیر نے کہا کہ مالیگاؤں طبقہ 60 برس سے SC زمرے کی بندی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور یہ کانگریس ہی تھی جس نے نیا قانون پاس کر کے انصاف دلایا۔ انہیں جسٹس سدرشن ریڈی کو نائب صدر کے عہدے کے لیے کانگریس اتحاد کے امیدوار کے طور پر مکمل حمایت دینے کا اعلان کیا اور BJP پر الزام عائد کیا کہ وہ صرف اپوزیشن کو دبانے کے لیے نئے قوانین لا رہی ہے۔ اندرما ہاؤسنگ اسکیم پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاکھوں درخواست موصول ہوئی ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان کو مکان ملیں گے جن کے پاس زمین ہے اور دوسرے مرحلے میں بے زمین افراد کو گھر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے آنے کے بعد عوامی شکایت سننے کا عمل دوبارہ بحال ہوا ہے، جبکہ BRS دور میں یہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ ویورز ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پیج کو لائک، سبسکرائب، فالو، کامنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ فری لانس جرنلزم کی فلاح و بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔